آپ کا میزبان جوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح رمضان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کے سامنے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے یہ ٹرانسمیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبت سے سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی پوری جو محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ آقا کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بڑا پیارا ہے۔ یوم بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور بڑا قیمتی موضوع ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ بے شک تم ہی غالب رہو گے، بے شک تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پر ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے بے شک تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پر ہو۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گروہوں سے، اتر سکتے ہیں گروہوں سے، قطار اندر قطار پیدا کر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا جو ہمارا پینل ہے، ہمارے درمیان الحمدللہ بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والی شخصیت، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا فاروق قادری صاحب، آپ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ زینت القرہ، فخر القرہ، قبلہ کاری محمد ندیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ سید ریحان علی زیدی صاحب، آپ جلوہ فرمائیں۔ السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ ساتھ محمد ریحان قادری جلوہ فرمائیں۔ آئیے احبابی وقار سامعین گرامی قدر، حمد پاک خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ شاعر کہتے ہیں میں نے قلم اٹھایا، میں رب کی شان لکھنے بیٹھا، میں نے دیکھا زمین آسمان اس کے، چرند پرند اس کے، شجر حجر اس کے، میں نے دیکھا کہ ہوا کو چلنے کی صلاحیت اس نے دی، ہمیں سانسوں کی روانی اس نے دی، ہمارے دل کو دھڑکنے کی صلاحیت اس نے دی، سب کچھ اس کا ہے۔ دریاؤں میں پانی اس کا ہے، دریاؤں میں پانی اس کا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہر بندہ، ہر عاشق، ہر کلمہ گو چلتا ہے، ہر محبت کرنے والا چلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، شاعر کہتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھا کہ رب کی بارگاہ میں کیا لکھوں، کہتے ہیں کیا لکھوں الفاظ مولا تیری حمد و ثنا کے، کیا لکھوں الفاظ مولا تیری حمد و ثنا کے۔ ارے نہ مانگوں تو دیتا ہے، اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ ارے نہ مانگوں تو دیتا ہے، اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں آیت ربانی سے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے۔ میں عرض گزار ہوں قبلہ کاری القرہ، فخر القرہ قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب، آپ آیت بینہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ، اللہم زد فزد۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، احسن، بارک اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
سبحان اللہ احسن بارک اللہ ماشاء اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ ماشاء اللہ وكان الله بكل شيء عليما سبحان اللہ ماشاء اللہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان اللہ اللہم زد فزد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے قبلہ کاری محمد ندیم نقشبندی صاحب اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جانب بڑھتے ہیں خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں حال ہی میں الحمدللہ آپ کا ایک خوبصورت کلام جو الحمدللہ مدینہ پاک کے حاضری کے حوالے سے بہت پسند کیا گیا وہ ریلیز ہوا اور بہت پسند کیا گیا میں چاہتا ہوں حافظ محمد ریحان قادری صاحب اسی کلام سے آغاز کریں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے بسم اللہ جی کرتے حضور میرا مدینہ میں بھی دیکھ لواں جی کرتے حضور میرا مدینہ میں بھی دیکھ لواں کر دے او کرم دی نگاہ مدینہ میں بھی دیکھ لواں کر دے او کرم دی نگاہ مدینہ میں بھی دیکھ لواں واسطہ سب رسولاں دا واسطہ سب رسولاں دا واسطہ سارے نبیاں دا واسطہ سب رسولاں دا سنیا واسطہ سب رسولاں دا واسطہ سارے نبیاں دا واسطہ آل اطہر دا مدینہ میں بھی دیکھ لواں واسطہ آل اطہر دا مدینہ میں بھی دیکھ لواں جی کرتے حضور میرا مدینہ میں بھی دیکھ لواں در اپنا بخا در اپنا بخا دے
در اپنا دکھا دیو لیک میرا جگا دیو در اپنا دکھا دیو لیک میرا جگا دیو بس چلتا نہیں آقا مدینہ میں بھی دیکھ لواں جی کر دے حضور میرا مدینہ میں بھی دیکھ لواں کر دے او کرم دی نگاہ مدینہ میں بھی دیکھ لواں منگے ہو دعا غازی منگے ہو دعا منگے ہو دعا غازی کرے وہ التجا غازی منگے اے ہو دعا غازی کرے اے ہو التجا غازی دے دے او اذن حاضری دا مدینہ میں بھی دیکھ لواں دے دے او اذن حاضری دا مدینہ میں بھی دیکھ لواں جی کر دے حضور میرا مدینہ میں بھی دیکھ لواں کر دے او کرم دی نگاہ مدینہ میں بھی دیکھ لواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام ہر بندہ مدینہ پاک جانے کو تڑپ رہا ہے رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہر بندہ مدینہ جانے کو تڑپ رہا ہے کہ آقا جی کردہ مدینہ میں آواں ناظرین کرام غزوہ بدر وہ مارکہ ہے وہ ایسا دن ہے جب اللہ رب العزت نے وہ عظیم دن ہے جب اللہ رب العزت نے اسلام کو پہلی فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو پہلی فتح عطا فرمائی یہ حق و باطل کی جنگ ہوئی لیکن اللہ رب العزت نے حق کو فتح نصیب فرمائی ناظرین کرام میں سوال کے جانب بڑھوں گا حضرت آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا اور اس کے اندر کیا معاملات تھے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر یہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بدر بیسیکلی ایک جوہینہ کا ایک قبیلہ جوہینہ کا ایک شخص تھا جس کا نام بدر تھا اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ پر کنواں کھودا اس نے کنواں بنایا تو اس کے نام کی وجہ سے اس کنویں کو بدر کہا جانے لگا اور پھر آس پڑوس کے جو علاقے تھے اس کا نام بھی بدر رکھا گیا تو اس میدان کا نام پھر اسی وجہ سے اس بندے کی وجہ سے اس شخص کی وجہ سے اس کا نام بدر پڑ گیا غزوہ بدر جو ہوا یہ اسلام کی ایک ایسی فتح تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور کفار مکہ نے آپ کا جینا ادھورن کر دیا تھا طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا طرح طرح سے آپ کو اذیتیں دی گئیں پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے اس کے بعد انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور ہر طرح سے ان کے جتنے بھی چیزیں تھیں جتنے بھی مال تھے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اب ابو سفیان جو تھا وہ اپنا لشکر لے کر مدینہ پاک سے گزر رہا تھا مدینہ پاک سے ابو سفیان گزر رہا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کفار مکہ کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے ابو سفیان کے اس لشکر پر حملہ کیا ابو سفیان کے اس لشکر پر حملہ کیا
کیونکہ آپ جب کسی سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ معاشی طور پر اس کو کمزور نہ کریں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو اس بنا پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کیا. جی. تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ 50,000 دینار کی مالیت کا اس کے پاس مال تھا، جی جی، ایک بہت بڑا مال تھا، تو اس نے جب اپنے آپ کو کمزور پایا تو اس نے خبر بھیجی مکہ شریف کے اندر کہ بھی میری مدد کو تم آؤ. تو اب ابو جہل ایک 750 افراد کا لشکر لے کر، اللہ اکبر، 750 افراد کا لشکر لے کر اس کی مدد کے لیے آیا. تو یوں جو کفار مکہ کی تعداد تھی غزوہ بدر کے اندر وہ 1000 تھی. جی. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ صرف 313 تھے، صرف 313 تھے. اللہ اکبر. لیکن وہ 313 کیسے تھے؟ نہ کسی کے پاس گھوڑا تھا، نہ کسی کے پاس اونٹ تھا، نہ کسی کے پاس تلوار تھی. شیطان آیا نا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا اور تم پگلے ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، کن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہر چیز ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یار ان کے پاس سب کچھ ہے، تلواریں ہیں، اونٹ ہیں. بلکہ اس کیا شاعر نے خوب کہا. تو اسی زمر کے اندر میں عرض کرتا ہوں، اس نے کہا اور نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، ارے بھروسہ ہے تو بس اس کالی کملی والے پر. اللہ اکبر. بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر. بھائی وہاں تلواریں ہیں، وہاں گھوڑے ہیں، وہاں اونٹ ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، تو کیا ہوا؟ مدینے والا تو ہمارے ساتھ ہے. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے اسلام کے اس لشکر کو فتح عطا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں، کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا سمجھانے کا، بات کرنے کا. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، دارین کی نعمت عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب مجھے نعت کی جانب بڑھنا ہے. سید رحمان علی زیدی صاحب، آپ باحضور سرور کائنات اپنی حاضری پیش فرمائیں، اور تاکہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھ سکیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے،
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ ناظرین اکرام کیا خوبصورت انداز میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہر عاشق کی تمنا یہی ہے کہ مدینہ پاک کی سرزمین ہو اور گناہگار کا سر ہو سنہری جالیاں ہوں اور گناہگار کی آنکھیں ہوں ناظرین اکرام ہر بندہ تڑپ رہا ہے اور ہماری جو یہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم ہے ان میں میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ حضرات ہیں جن کی داڑھیوں میں وائٹ بال ہیں قبلہ حضرت 4 مصرے دیکھیے گا کہ جو بھی میرے نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا یہ جو تنظیم کے بزرگ حضرات ہیں جن کی داڑھیوں میں وائٹ بال ہیں ان کے نظر یہ مصرے کر رہا ہوں کہ جو بھی میرے نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا میں نے کہا جو بھی میرے نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا ناظرین اکرام مجھے سوال کی جانب بڑھنا ہے حضرت آج کا جو میرا بڑا خوبصورت جو ہمارا موضوع ہے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت موضوع ہمیں دیا اور ہم نے اس پہ بات کرنے کا ہمیں شرف مل رہا ہے قرآن مجید ہو احادیث مبارکہ ہوں اس میں احادیث مبارکہ میں ہر حدیث مبارکہ میں کوئی نہ کوئی اصلاح کا ہمیں پہلو ملتا ہے قرآن مجید کی آیت ہوں ان میں سے کہیں ہمیں اصلاح کا پہلو ملتا ہے لیکن کیا غزوہ بدر سے بھی عقیدے کی اصلاح ملتی ہے ہمیں اس کا پہلو ملتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کے یہ سلسلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر نہ صرف بات کی جاتی ہے بلکہ عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا غزوہ بدر سے ہمیں بالکل عقیدے کی بھی ہمارے اصلاح ہوتی ہے بعض لوگ کچھ تاریکی کے اندر بیٹھ کر تاریک باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار شان عطا فرمائی بے شمار شان عطا اگر صرف غزوہ بدر ہی کو لیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور علیہ السلام نے ساتھ لیا اب بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام پہنچے اور ایک دن پہلے یعنی اگلے دن جا کر غزوہ بدر مارکہ بدر ہونا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام وزٹ فرما رہے ہیں رات میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی ایک چھڑی تھی پیارے آقا علیہ السلام فرما کیا رہے تھے کر کیا رہے تھے حضور علیہ السلام اس چھڑی کے ساتھ نشان لگاتے اور فرماتے کہ صحابہ اس جگہ کو دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عتبہ کا لاشا گرے گا اللہ اکبر صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم اس جگہ کو نوٹ فرما لیتے نوٹ کر لیتے حضور علیہ السلام کچھ آگے تشریف لے جاتے اور فرماتے صحابہ اس جگہ کو نوٹ کر لو حضور علیہ السلام دائرہ کھینچتے اور کہتے ہیں اس جگہ کو نوٹ کر لو
کہ صبح اس جگہ پر شیبہ کا لاشا گرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عتبہ کا، شیبہ کا، ابو جہل کا. حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے لے کر اللہ اکبر دائرہ بھی لگایا، چھڑی کے ساتھ دائرہ بھی لگایا، اس جگہ کی نشاندہی فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم نے نوٹ کر لیا، حالانکہ ان کے دل کو اطمینان تھا، تسلی تھی، یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہنا ہے. اب صبح مارکہ ہوتا ہے، جی قتال ہوا، مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی. فتح تو مل گئی. اب پیارے آقا علیہ السلام نے جو خبر ارشاد فرمائی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے جب میدان بدر کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر وہ کہتے ہیں خدا کی قسم نہ ایک سوتر زیادہ تھا نہ ایک سوتر کم تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے جس کا نام لے کر جس جگہ میں ارشاد فرمایا تھا اس کا لاشا اسی جگہ پر گرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ شاعر بھی کہتے ہیں نا یہاں، جی جی کہتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نشہ. حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، کیا بات ہے. سلامت رہے ماشاءاللہ. تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہمیں یہ ملی کہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے، بے شک مصطفیٰ جان رحمت بتانے والے ہیں. تو کلمہ پڑھنے والے کو بھائی اتنا تو لازم آتا ہے نا کہ رب نے جو عطا فرمایا ہے وہ اس کو بھی مانے، بے شک، اور مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا ہے وہ اس کو بھی مانے. کیا بات. اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا سب کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین الہی آمین اللہم آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کیا خوبصورت آپ نے ہمارے عقیدے کی رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت پر الحمدللہ اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے اور صحیح معنوں میں ذکر اللہ، ذکر حبیب، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر صحابہ کرام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بس محبت کری جائیں اور وہاں سے بس عطائے ہوئے جائیں. ناظرین کرام، مجھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنا ہے. اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفعتیں آپ کے دامن میں ڈالی اور خوبصورت پڑھنے والے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. میری مراد حافظ محمد ریحان قادری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی حاضری بحضور سرور کائنات پیش فرمائیں تاکہ پھر انشاءاللہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ پکارتے رہیے گا. پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا میں بکھر جاؤں گا. حشر میں خود بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت بہانا ہے
کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں لائق تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں سے میں لپٹ جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں سے میں لپٹ جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں کیفیت سے بھرپور کلام حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا تو شاعر کہتے ہیں کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا یا رسول اللہ میں تو گناہگار ہوں لیکن اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا
گو نکما ہوں برا ہوں فقط آپ کا ہوں، گو نکما ہوں برا ہوں فقط آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور شاعر کہتے ہیں علامہ صاحب کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر ایک چیز انہی سے مانگو۔ صحابہ کرام کو بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی، حضور سے مانگتے تھے، ارے ان کے ہو جاؤ تو ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ میں اپنے موضوع سے منسلک ہو گیا۔ میں نے اب جو سوال کرنا ہے، حضرت غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی جو جان ساریاں تھیں، جو حضور پہ تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ تھا، وہ کیسا تھا؟ جان ساریاں کیسی تھیں حضور کے صحابہ کی غزوہ بدر میں؟ بسم اللہ۔ اگر دیکھا جائے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ مکہ شریف سے یہ اسلام کی روشنی پھیلی جی۔ اور آج اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے مزارات نظر آتے ہیں۔ بے شک پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے مزارات جو نظر آتے ہیں، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں دی جی۔ اور خاص طور پر غزوہ بدر کو دیکھا جائے جی تو حضرت مولا مشکل کشا سبحان علی اللہ المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خاص طور پر میں بات کروں گا جی جی کہ آپ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ سب میں بہادر کس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام کی ذات کو آج کنٹروورشل بنایا جاتا ہے جی۔ تو خاص طور پر میں نے مولا علی کا قول اس لیے پیش کرنا ہے تاکہ اس حوالے سے بھی ہماری اصلاح ہو جی۔ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ تم سب سے زیادہ بہادر کس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے حضور آپ کو تو شیر خدا کہا جاتا ہے، کیا بات ہے، سب سے بہادر آپ ہیں۔ بے شک۔ کہا کہ نہیں، میری نظر میں اللہ اکبر۔ سب سے بہادر جو ہے وہ ہستی ہے کہ غزوہ بدر کے دن پیارے آقا علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا گیا تھا بھئی کون ہے تم میں جو خیمہ نبوی کی حفاظت کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو ذات آگے بڑھ کر چھلانگ لگا کر آئی تھی کہ میں خیمہ نبوی کی حفاظت کروں گا، وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کہ پوچھا گیا کہ حضور وہ کون ہے؟ کہا جانتے نہیں، وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات سبحان گرامی، اللہ سبحان اللہ، کیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، حالانکہ کتنی بڑی ڈیوٹی تھی جی۔ خیمہ نبوی کی حفاظت کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غسیل الملائکہ مطلب ملائکہ نے آپ کو غسل دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ غزوہ بدر کی رات ہے جی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو پکارا گیا، ندا دی گئی، آؤ اسلام کی آب یاری کے لیے آج مسلمانوں کے خون کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، آؤ اسلام کی آب یاری کے لیے مسلمانوں کے خون کی ضرورت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے جی بسم اور گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے حق زوجیت ادا کیا، حق زوجیت ادا کیا، اور ادھر کانوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ ندا آئی کہ آؤ اسلام کی آبیاری کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہر چیز کو چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، تمناؤں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر پیارے آقا علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان بدر کے اندر تشریف لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان بدر کے اندر ایسی جان نثاری کے ساتھ آپ نے کفار کا مقابلہ کیا اور آخر کار کئی کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ اکبر، جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن کیا عجب معاملہ تھا کہ آپ کا جسم مبارک مل نہ رہا تھا۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے سامنے آپ نے جام شہادت نوش کیا، حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش مبارک میدان بدر میں پڑی تھی اور حالت یہ تھی کہ آپ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو یہ پانی کے قطرے کیا ہیں؟ میرے حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی
اور اللہ کے معصوم فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام کی تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں بھائی. پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ حضور کے صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین. کیونکہ ایک مسلمان کا دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. بے شک. اگر جنت میں جانا ہے تو ایک ہاتھ میں نبی کے اہل بیت کا دامن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں نبی کے صحابہ کا دامن ہوگا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں. حضرت میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. حضرت دیکھیے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں, سب کے سامنے ہیں حالات, لیکن آج کا دور اور غزوہ بدر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں غزوہ بدر کو اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر آج کے دور کے ساتھ اس کو کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج بے چینی ہے, آج ہر طرف ایک یوں کہہ لیجئے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے کہ یار اسلام کی ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں. تو ہم اگر غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں تو وہ بے سر و سامان تھا لشکر. نہ ان کے پاس تلواریں تھی, نہ ان کے پاس گھوڑے تھے, نہ جنگی ساز و سامان تھا. آج ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو سائنس سے بہت پیچھے ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. لیکن بھائی اس چیز کو تو دیکھو کہ کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ 1000 کے لشکر سے لڑ پڑے. اللہ اکبر. کس چیز نے مجبور کیا وہ کہ تلواروں کے سامنے چلے گئے. اگر اس چیز کو دیکھا جائے, اس بات کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. سبحان اللہ. بے شک. تو پیارے آقا علیہ السلام کے چاہنے والے کیوں گھبرائیں بھائی. ہاں شاعر تو کہتے ہیں آقا میرے قرار غیر ہر بے قرار کے کیا کہنے, کیا بات ہے, محبوب رب دلدار غیر پروردگار کے کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو بھائی صرف مختصر بات یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کو تھام لو. دامن مصطفیٰ کے ساتھ وہ شاعر کہتے ہیں جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو اگر ہم آج فلاح چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, وہ کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, بھئی جن 313 کا جو رب تھا اسی رب کے ہم بھی چاہنے والے ہیں. وہ جس نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے اسی نبی کا ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت رسول کو اپنے دل کے اندر اجاگر کر لیا جائے, حضور کی اداؤں کو اپنا لیا جائے, حضور کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے اور عملی قدم اٹھایا جائے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, اسلام پھر سے ترقی کرے گا اور اسلام پھر سے عروج حاصل کرے گا انشاءاللہ عز و جل. ناظرین اکرام کیا خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے حضرت, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آئیے اسامہ رضوی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, حضور کی نعت ہم سنتے ہیں. آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشیے اور آج لے ان کی پناہ مدد مانگن سے
سے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا اور بریلی کے تاجدار مقطع میں لکھتے ہیں کہ جان و دل ہو خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے،
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا ماشاءاللہ ناظرین کرام کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ حضرت آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو شاعر کہتے ہیں وفا میں اول سخا میں اول، میرا دل کر رہا تھا ادھر بھی حاضر لگواتا چلوں، کیونکہ وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں۔ اور آپ نے جیسے ہمیں بتایا عقیدے کی بات کی کہ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی تا قیامت، کرنے والے کر لے، لیکن ہم نے جن کا دامن تھاما ہے انہوں نے ان کو ساتھ سلایا ہے، انہوں نے ان کو ساتھ سلایا ہے۔ ناظرین اکرام وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں۔ اور بات وہیں آ گئی کہ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی تا قیامت، ہر امتی کو شرح صدر ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں۔ ناظرین اکرام سوال کی جانب بڑھتے ہیں، سوال بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، عزت، اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو آپ نے جیسے ہمیں گفتگو میں بتایا کہ حضور سے محبت یہ ضروری ہے، اور حضور سے محبت اپنانے سے کیا ہمیں کامیابی، کامرانی مل سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس کے اندر بڑی جامعیت ہے جی۔ اگر دیکھا جائے تو چیزیں تو بہت ساری ہیں۔ انسان جو کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، کوئی منصب حاصل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بینگ اے مسلم اگر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میرے مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے جی، اس کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہے جی، ایک انجینئر ہے اس کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہے جی، ایک بزنس مین ہے اس کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہے، اس کی نفاست، اس کی صفائی ستھرائی اپنے لحاظ سے ہے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی خوبیاں اوصاف حمیدہ ہو سکتے تھے سارے کے سارے مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرما کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک ڈاکٹر اگر حضور کی ذات کو دیکھتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ایک انجینئر اگر حضور کی ذات کو دیکھتا ہے میرے کریم آقا اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اگر ایک سائنسدان، ایک سیاستدان حضور کی ذات کو دیکھتا ہے میرے حضور اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اب رشتوں کو دیکھ لیا جائے، کوئی باپ دیکھے حضور اس کے لیے بھی نمونہ ہے، کوئی بیٹے کی حیثیت سے دیکھے حضور اس کے لیے بھی نمونہ ہے، اور کوئی نانا کی حیثیت سے دیکھے حضور اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو ہر حیثیت سے مصطفیٰ کی ذات گرامی کو ہمارے لیے بہترین مشعل راہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں، آج ہم فلاح چاہتے ہیں، آج وہ کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 313 تھے بدر کے اندر، 313 تھے، پھر میں اپنے موضوع سے جوڑ دیتا ہوں، 313 تھے بدر کے اندر، لیکن 1000 کے لشکر پر غالب آئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پھر وہی کہا تھا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، ارے بھروسہ ہے تو بس اس کالی کملی والے پر۔ کیا بات ہے! فلاح اور نصرت اور کامیابی ملے گی کیسے؟ حضور کی ذات کو اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ حشر کے دن بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے روح رمضان کی طرف سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں ناظرین کو، اصلاحی میسج؟
دیکھیں ماشاءاللہ جب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہاں تو میں نے دیکھا عشق رسول بھی بانٹا جا رہا ہے الحمدللہ نعت شریف کی صورت کے اندر. تو میں تو تمام ناظرین کو یہ درخواست کروں گا کہ بھئی رمضان شریف کے اندر اس طرح کی گفتگو کو ضرور سنا جائے, اس طرح کی ٹرانسمیشن کو ضرور سنا جائے جس میں آپ کو ایک ہی پروگرام کے اندر عشق مصطفیٰ کے جام بھی پلائے جائیں, صحابہ کی محبت کے جام بھی پلائے جائیں, اہل بیت کی محبت کے جام بھی پلائے جائیں, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دیا جائے. تو ضرور آپ اس پروگرام کے لیے وقت نکالیے. انشاءاللہ بہت اچھے اچھے موضوعات یہ ثناخان مصطفیٰ تنظیم جو ہماری ہے مصطفیٰ آباد کے اندر, میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. تو آپ ضرور ناظرین سے میں گزارش کروں گا وقت نکال کر اس پروگرام کو ضرور دیکھیے. انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا, علم دین میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. ہماری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دوبارہ ہمارے لیے ٹائم نکالنا ہے تاکہ ہمیں اچھی گفتگو سننے کا موقع ملے. تو قبلہ حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے, ہمیں ٹائم عنایت فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے. آپ کے ساتھ ساتھ سید رحمان علی زیدی صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ کے ساتھ ساتھ محمد اسامہ رضوی صاحب بھیا آپ کا شکریہ. حافظ محمد ریحان قادری صاحب جناب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے, اور آنے والے رمضان میں, اس رمضان میں اللہ رب العزت بلا لے تو کرم بالے کرم ہو جائے. اگر آنے والے رمضان میں مہینہ رمضان کا ہو, روزے رمضان کے ہوں, لیکن سامنے گنبد خضرا ہو, اللہ رب العزت ہمیں وہاں روزے کے سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ بھی دعا کیجئے, ہم بھی دعا گو ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرمائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لیں جی. ابھی